سب سے پہلے جس شخصیت کے لیے میں زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں بائبل میں آج تک لاکھوں لوگ جب سے بنی آدم اور ہوا بنے ہیں اس دنیا میں آتے ہوئے لاکھوں نہیں اربوں آ چکے ہیں۔ اتنے زیادہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے بیسک پورے نمبر کے ساتھ، لیکن اربوں لوگ آئے اور ان میں سے سب اربوں میں سے اتنے لوگوں میں سے کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں وہ خدا کا تجربہ کر چکے ہیں۔ وہ نبی تھے، خدا کے بندے تھے، لیکن ہاں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جتنے لوگ بھی آدم کی نسل سے ہیں سب گناہگار تھے، اور جتنے لوگ بھی اس دنیا میں آج تک گناہگار آئے، لیکن ایک شخص بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے جس کا نام خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ وہ واحد شخصیت ہے جس نے یہ دعویٰ کیا بائبل میں کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا لیکن پھر بھی بے گناہ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع کا جو زمین پر انسان بننے کا مقصد تھا، اس کے بہت سے 100 سے زیادہ مضمون ہیں کہ اس کے مقاصد کیا تھے اس دنیا میں آنے کے، اور اس کا پھر فائدہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ آپ کو اگر خدا کی بات کو سمجھنا، اس کی مرضی کو سمجھنا ہے تو آپ فالو جیزس، یسوع کی پیروی کریں، کسی انسان کی پیروی نہ کریں۔ پہلا لیسن سیکھ لیں۔ جو بنے پاکستان کی بھیڑیں ہیں نا، آپ نے میں نے بھی تھوڑی بہت دیکھی کیونکہ میں گاؤں سے بھی پیدا ہوا تھا تو مجھے تھوڑا بہت پتا ہے۔ میک دا اسٹوری شارٹ، میں ایک جگہ گیا تو میں نے دیکھا کہ جو چرواہا ہوتا ہے ڈنڈا لے کے بھیڑوں کے پیچھے ہوتا ہے، وہ کبھی ادھر کو بھاگتی ہے کبھی ادھر کو۔ لیکن جب میں نے اسرائیل کی ایک وہ دیکھے، میں اسرائیل نہیں گیا لیکن میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، وہ دیکھا تو وہاں پر چرواہا آگے چلتا ہے اور اس کی بھیڑیں جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا فرق ہے۔ یاد رہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ چرواہے کو دیکھ کر آپ نے چلنا ہے۔ آپ اس سے بہت سے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، گھر میں کھا جاتے ہیں، بیوی خامن سے کھا جاتی ہے، خامن بیوی سے، جب یہ دعا بڑی کرتی ہے تو یہ میرے ساتھ لڑتی ہے، یہ کرتی ہے، میں نے یہ تو ایسے یہ تم کو تو سیکھی ہے، کو مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ میری زندگی کے پوری ورلڈ کے تجربے ہیں، اور یہاں بھی ایسے ہی ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے پہلا فارمولا یہ سیکھنا، یہ میں نے بہت ارلی سیکھ لیا تھا، میں جوان ہی تھا، میں 16 سال کی عمر میں خدا کے پاس تھا، تقریباً 20 سال کا میں نے یہ سبق سیکھ لیا۔ میں خدا کے لوگوں کو دیکھ کے کہتا یہ تو فرشتے ہیں، اس سے تو غلطی نہیں ہوگی۔ بائبل میں آپ کو ایک بہن یا بھائی نظر نہیں آئے گا جو کامل ہو، صرف ایک شخص آپ کو نظر آئے گا جو کنواری سے پیدا ہوا، اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ وہ ہمارا چرواہا ہے۔ آپ نے بندوں کو دیکھ نہیں، پروفیسر صاحب کیسے چلتے ہیں یا کوئی اور کیسے چلتا ہے یا پڑھا، وہ جتنے مرضی کو موزے کرے۔ مثال کے طور پر میں نام نہیں، بہت بڑے خادم ہیں دنیا، بڑے بڑے، میں ان کو جانتا ہوں، سب کو میں ملا نہیں ہوں، کچھ کو میں ملا بھی ہوں، لیکن میں ان کو دیکھ کے نہیں چلتا کیونکہ وہ گر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو اتنا علم نہیں ہوگا، چند لوگ جو آپ میڈیا کی وجہ سے پتہ ہے، زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ جو بڑے بڑے خادم یہ بہت گرتے ہیں۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، بیویاں چھوڑ دیتے ہیں، دوسری کر لیتے ہیں، تیسری کر لیتے ہیں، اور میں ان کو جانتا ہوں، اور یہاں پر ہم ان کے معجزے دیکھ کے سمجھتے ہیں بس اس کی طرح کا تو ہے ہی نہیں۔ بھائی وہ معجزے خدا کرتا ہے اور لوگوں کے ایمان سے ہوتے ہیں، رول کچھ کرتا ہے، خدا اپنے کلام کو ثابت کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم نے بندے کو فالو نہیں کرنا، ہم نے کسی بہن بھائی کو نہیں فالو کرنا، پیار کرنا ہے، عزت کرنی ہے، نہ ہم نے کرٹیسائز کرنا، نہ ہم نے کسی کے خلاف بولنا۔ ہم نے اپنا خدا یسوع مسیح کی طرف سیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا۔ تو آج میں آپ کو یہ سکھانے لگا ہوں کہ اگر آپ نے برکت پانی ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ معجزے کریں گے پھر، کیونکہ یسوع مسیح دو باتیں اس میں بہت خاص تھیں۔ پہلی بات، یسوع مسیح کا چال چلن جو تھا، اس کا کریکٹر جو تھا، اس کی زندگی کا ہر حصہ پاک اور بے عیب تھا، اور وہ کیسے چلتا تھا خدا کے ساتھ، کیسے زمین پر کامل انسان بن کے رہا، اس نے ہمیں نمونہ دیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیسے پاکیزگی تھی، وہ کیسے چلتا تھا۔ کلام میں لکھا، نہ وہ گالیاں کھا کر گالیاں دیتا تھا، نہ وہ دکھ پا کر کسی کو دمکاتا تھا۔ تو ہمارے تو غیر زبانیں بھی بولتے جاتے ہیں، تھرٹ بھی کر دیتے، مقدمے کو لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہی نہیں لگتا خدا سے۔ ہماری پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، آپ سب کو پتا ہے، میں تو سچی باتیں بتاتا ہوں کیونکہ یہ ہو رہی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں کر جاتے ہیں، چرچ میں لڑائی کر لیتے ہیں، گھر میں لڑائی کر لیتے ہیں، اور دعا بھی بڑی کرتے ہیں۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ سے ٹھوکر کھاتے ہیں، اور ہمیں بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ تو پہلا لیسن جو خدا آپ میں سے سب کو سکھا رہا ہے، مجھے بھی سکھانا چاہتا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھیں آج کچھ ہو گیا نا، میری بیوی بھی خدا کے لیے استعمال ہوتی ہے آج کل، وہ کسی علاقے میں گئی ہوئی ہے کراچی میں، بڑا خدا سے استعمال کر رہا ہے، لیکن میری بیوی نے اپنا ساتھ دینا، میں نے اپنا دینا ہے، میرا بیٹا بھی خدمت میں، تینوں بیٹے ہیں، تینوں ہی ہیں، انہوں نے اپنا ساتھ دینا ہے۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں، ان کو ٹھیک نہیں کرنے کی کوشش کرتا۔ پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کریں گے۔ آپ چاہے ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، غریب ہے، امیر ہے،
آپ آدمی یا عورت ہے، آپ کی عمر کوئی بھی ہے، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ آپ کے وسیلہ سے خدا کرے گا۔ یہ بات میں 56 سال کا میرا تجربہ خدا کے ساتھ، 56 ایئرس، اور اس میں میں نے 40 سال میں اتنا کچھ دیکھا، پر بندوں سے میں کہتا تھا میری دعا، حالانکہ وہ میرے وسیلہ سے خدا کے پاس آئے، اتنی ان کی اپروچ ہو گئی تھی، وہ یسوع کو دیکھتے تھے، یسوع سے باتیں کرتے تھے، ان کو رویا آتی تھی، ان کے وسیلہ سے معجزے ہوتے تھے۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہوگا تو معجزے ہوں گے، یا جو بہت اچھا لیکچر دے لیتا ہے اس کے وسیلے معجزے ہوں گے، نہیں۔ یہ آپ کا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، جو آپ کا کنیکشن ہے، وہ میں نے آج لگانا ہے۔ اگر آپ کا کنیکشن ہو گیا نا تو میری آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو خدا کی ضرورت ہے، اور خدا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کلام کرنا شروع کرے گا۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے فالو کس کو کرنا ہے۔ نمبر 1 ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، کس کی پیروی کرنی ہے؟ یسوع کی کرنی ہے، بندوں کو دیکھ کے نہیں چلنا۔ بندے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، خدا کے بندے بھی کئی ایسے ہوتے ہیں، کئی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کامل نہیں ہوتے، ان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی۔ تو آپ اگر ان کی طرف دیکھتے رہیں گے تو آپ کو برکت نہیں ملتی، کیونکہ آپ نے بھی دیکھتے ہو بڑا آپ مجھے پتا زیادہ کہ یہ انہوں نے سنا ہوگا، شاید ٹی وی پہ بھی دیکھا ہو، وہ ابھی سنا ایک مردہ زندہ ہوا، ابھی بھی فرسٹ منڈے کو گواہی آئی ہے، تو 20 منٹ کے لیے وہ بیٹی مر گئی تھی، تو خدا نے اس کو زندگی دے دی، تو میں نے تھوڑی کیا، میں تو کچھ بھی نہیں کیا، مجھے تو آواز آئی تھی کہ مردوں کو زندہ کرو، تو میں تو نہیں کرنا، چلو دعا کرو، ان کو میں نے دعا پہ لگایا، وہ سنا مر چکی تھی، تو اس کے بعد 20 منٹ کے بعد زندہ ہو گئی۔ تو یہ خداوند نے کیا، تالیاں نہیں مارنی، یہ لیکچر نہیں ہے پلیز، دس از ناٹ جلسہ، میں بہت جگہ سکھا رہا ہوں۔ میٹنگ کے اندر جب کلام پوری آواز سنو، اس سے تمہارے اندر ایمان کیا پیدا ہو رہا ہے۔ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں بڑی شو ہوں، کس کے لیے تعلیم مارنا چاہتا ہوں؟ وہ بھائی ہو رہے ہیں دنیا یہاں بیٹھے ہیں سارے خادم کے، اس لیے ایک سے ایک موضوع ہوئے ہوں گے، میں صرف اسی آپ کے اندر ایمان پیدا کر رہا ہوں، یہ خدا نے کیا، میں نے نہیں کیا، میں نہیں کر سکتا۔ مجھے صرف خدا کی آواز سننی ہوتی ہے، اور جب آپ سنیں گے، آپ بھی آپ کی آواز کو ایمان لائیں گے تو آپ کا معجزہ ہو جائے گا۔ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بھی دعا کروں گا ان سابق خاتموں کے ساتھ مل کر۔ اس لیے بہت لوگ جو ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک غلط فہمی رہے جی پروفیسر صاحب تو سنا پھوک مارتے سارے لوگ گر پڑتے، یہ بھی موقع ہے، بڑا ہے، بہت ہوا دنیا میں، ہزاروں ہزار لوگ میرے پھوک مارتے نیچے گر سوڑیاں کا یسوع نظر آتا تھا، پر اس نے اب خدا اور طریقے سے مجھے ٹیچنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اب اس میں بھی خدا کرتا ہے یہ کام بھی، خدا کرتا ہے، میں باہر جاتا ہوں، باہر پورا پرچرس کی دوا گر جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ گرنا ضروری نہیں ہے، میں غلط ٹیچنگ نہیں دیتا ہوں، یہ خدا کے روح کا ایک تجربہ حل ہو جاتا ہے، تو لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ موزہ لے لیتے، غیر قومی بھی آئے، تو خدا سب کچھ کہا۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ پہلی بات کیا سیکھی ہے؟ ہم نے کسی شخص کی طرف نہیں دیکھنا، اپنا سارا دھیان کس پر لگانا ہے؟ بولیے صاحب، یسوع مسیح پر۔ بولیے، یہ بول سکتے ہیں آپ، کس پر دھیان دینا ہے؟ اگر آپ کو کوئی روحانی برکت چاہیے، جسمانی چاہیے، مالی، میں بھی یسوع کو دیکھتا ہوں، میں تو نہیں کسی بندے کو دیتا، میرے سکے بہن بھائی باہر بھی ہیں، میں ان کو نہیں، ان کو پیار کرتا ہوں، میری ان کا بڑی پیار ہے، کیونکہ میں ان پہ ریٹرن دیکھتا، اگر میرے پیسوں کی ضرورت ہے، میں خدا کو کہتا ہوں آپ نے خدا پر نگاہیں بندوں پہ نہیں لگانی۔ کئی دفعہ خدا غیرت میں آ کر معجزہ نہیں کرتا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کی جب وہ گواہیاں سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا فرشتہ آ گیا، ہوں انج کرے گا، کنج ہو جانا، وہ بھائی ہو بھی سکتا، مجھے کیا پتا ہونا ہے، کرنا تو خدا نے، اور آپ نے ایمان لانا۔ یسوع مسیح بھی سارے معجزے نہیں ہوتے تھے، کئی جگہ صرف ایک معجزہ ہوتا تھا، اب سارے ویسے ہی چلے جاتے تھے، لکھا ہوا بائبل میں، بائبل سے بات کوئی بات نہیں بولتی، لکھا بیتسدا میں کہ سارے پڑے ہوئے ہیں، لنگڑے اندھے یہ وہ، صرف ایک بندہ لنگڑا چلا، اس کو چلا کے یسوع چلے گئے، کسی اور کو شفا نہیں۔ یسوع مسیح اپنے علاقے میں آئے، ایک بندے کو نہیں ملی، لکھا ہوا ہے، کسی کو شفا نہیں، بے ایمانی کی وجہ سے۔ لیکن آپ بے ایمان نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا، آپ روحانی لوگ، زیادہ لوگ جو ہے نا وہ خدا کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ ابھی جانیں گے، اور اگر وہ جان جائیں گے تو ابھی میٹنگ کے اینڈ سے جیسے ہم کریں گے دعا، آپ توبہ کرو گے، پاک ہوئے گا ایک دم۔ میں آپ کو ایک کہانی اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان بڑھے۔ میں سکھوں کے ساتھ ہوا ایسا ہے، ہندوؤں کے ساتھ ایسا ہوا، میری ایک میٹنگ میں ایک سکھ لڑکا، وہ ایک طرح کا اس کو ڈپریشن تھا، تو وہ کچھ 2 3 4 سال سے بولا نہیں، 14 15 سال، وینکوور کی بات ہے، کینیڈا کی، تو میں ایسے تھوڑے سے لوگ تھے، تو وہ دعا کرتے کرتے اس کے پاس آیا، میں نے کہا اس کو کیا چاہیے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ جی مجھے بھی جیسس چاہیے۔ میں نے کہا اچھا، اس کی ماں پاس ہی کھڑی تھی، پنجابی بولتے ہیں یا انگریزی بولتے ہیں، میں کہا کین یو انڈرسٹینڈ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ، میں نے انگریزی کہا، میں تو سمجھے کہ کیا ہے، کہتا ہاں، وہ ماں کی جی تو بولیا نہیں، تو اس لیے بولن ڈے پیا، بیٹھے بیٹھے اس کا برین ٹھیک ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔
اس کے بعد وہ سامنے آیا تو کہتا جی میں جیسس لے رہا ہوں. میں کہا تین تو جیسس سمجھ نہیں آئی ہونی. میں پنجابی ہی بولتے نہیں زیادہ. میں نے کہا تجھے اور آپ حیران ہو گئے کہ 2 منٹ بھی لگے. میں کہا اچھا تو بھی چاہتا ٹھیک ہے سارے توبہ کرو. اس نے توبہ کی تو کہا میں کہا ٹھیک ہے. تو کہتا میں نے یسوع کو قبول کیا, مجھے بڑا اچھا لگا یسوع کو. میرے پاس بہت ایسے جب ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اب میں بھی نہیں مان رہا, مجھے میں خود اس کو مقتد سیکھا بھی تو آیا لڑکا, اس کو تو پتہ نہیں اتنا. کہتے نہیں جی آپ جو بتا رہے تھے مجھے سمجھ آ گئی ہے, میں نے اس کو قبول کر. اس کے بعد میں اس کو پاک کا تسمہ چاہیے. وہ آگے آ گیا, کہتی وہ نمی ہوئے پتر آتما چاہیے, ہولی اسپرٹ چاہیے, آئی نیڈ ہولی. میں کہ تو سمجھتا واٹ از ہولی اسپرٹ, کیا ہے پاک روح. کہتا ہے جی میں آپ کو اس لیے تجربے بتاتا تاکہ آپ کا ایمان پیدا ہو جائے. آپ کو پتا کہ موزہ ہوتا ہے, اس کا ایمان تھا. وہ کہتا ہاں جی میں تو لینا, مجھے ملے گا. میں دعا کرتے اس کے پاس آیا, وہ سارے غیر پر بولنے لگا, تو اس کے بعد دعا کے وہ غیر پر بولنے لگا. ایک ہی میٹنگ میں 5 یا 7 منٹ کے اندر اس کو شفا بھی مل گئی, اس کو نجات بھی مل گئی, توبہ کری, اس کو پاک کا تسمہ بھی مل گیا. اس لیے سن لیجئے معجزہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یو ہیو ٹو ریسیو دا ہولی اسپرٹ. آپ کو پاک روح کو ریسیو کرنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ریسیو دا گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ. آپ کو پاک روح کی نعمتوں کو لینا ہوتا ہے. میں نے پریچ کرنا ہے, اور جب میں پریچ کر رہا ہوں تو خدا میرے ساتھ آیا. مجھے پتا ہے اس نے مجھے کہا ہوا جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا, اور یہ خدا نے مجھے بھیجا ہے, اور آپ کی ضرورت اور اس کی وجہ سے خدا یہاں پر مجھے لے کر آیا. اسے سن لیجئے, میں نے کچھ نہیں, میں نے جو کلام دے رہا, جو اس کو سمجھ آئے گا نا, جو اس پہ ایمان لے آئے گا, عقل اس کی کھل جائے گی, وہ کہے گا میں نہیں, خدا میں نے تیرے پیچھے پڑنا ہے. جیسے میں دعا کرنے لگوں گا ایک قدرت آئے گی, آگ آئے گی, قوت آئے گی, ایسے ایسے لگے گا جیسے کئیوں کو ہو سکتا کہ کھل جائے, یسوع کو دیکھ چلتا پھرتا ٹچ کرنا شروع کر دے گا. ہولی اسپرٹ آپ کے اوپر زور سے آئے گا. آپ کو کی ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے, کرمائی آ سکتی ہے, کچھ بھی, کوئی غیر زبانی آ سکتی ہے, پتہ نہیں کچھ, مجھے نہیں پتا. کئیوں کو ویگن آ جاتی ہے, کئیوں کو کچھ ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ گر بھی جاتے ہیں لوگ. لیکن آج ہمارے پاس ٹائم اور وقت کے حساب سے ہم کریں گے, ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم نے آپ کو بتایا پہلی بات کیا کرنا ہے, کس کو دیکھنا ہے, یسوع پر نگاہ رکھنی ہے. یسوع آپ کو شفا دینا چاہتا ہے, خدا ایسے نہیں لے کر آیا. خدا آپ کی برکت دینا چاہتا, لینا آپ نے ہے, زبردستی یسوع نے نہیں دیتا. لکھا پاؤ گے, تم روح القدس پاؤ گے, انگلش میں ریسیو کرو گے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو جتنی مرضی یسوع بھی دعا کر کر کے تو کسی نے وشواس نہیں ہوتا. آپ کہیں گے ہاں سچ مچ نہیں, بائبل پڑھ لو, کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے کلام میں لکھا ہوا. لیکن جو ایمان لاتے تھے, یسوع کی قدرت موجود ہوتی تھی, وہ ساری بھیڑ گری پڑی تھی. آپ سب جانتے اسٹوری. ایک عورت آئی, اس کو کہتی میرا ایمان ہے, میں کنارے چھو, وہ ٹھیک ہو کے چلی گئی. وہ ٹھیک ہو, باقی سارے اوپر گرے پڑتے, کسی کا کوئی بولتا نہیں. یسوع وہی ہے, کپڑے وہی ہیں, سب کچھ وہی ہے. معجزہ ریسیو کیا جاتا ہے, لیا جاتا ہے, حاصل کیا جاتا ہے. کیسے؟ ایمان سے. جیسے آپ کو بتایا جائے گا, آپ کو سمجھ آئے گی, اس سے عمل کرو گے, آپ دیکھو کہ معجزہ ہو جائے. اس لیے ہم ایمان سے چلتے ہیں. ہم پہلے ایمان آتا ہے, پھر پاور آتی ہے, اور اس کے بعد معجزات ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں بائبل میں سے یسوع مسیح کیا کرتے تھے, کیونکہ یسوع مسیح ہم بائبل پڑھیں گے. میں نے پہلے بھی بائبل کی بہت ایسے بولی ہیں, زبانی بولی ہیں, لیکن اب میں آپ کو بائبل سے پڑھ کے سناتا ہوں, تاکہ آپ یہ نہ کوئی کہ پروفیسر صاحب تو بائبل ہی نہیں پڑھتے. میں بائبل پڑھتا ہوں, مجھے زبانی بہت یاد ہے, سنا سنا کے اتنے سال کلام. اس لیے یاد رکھے, کئی لوگ ہیں جی انہوں نے تو دسیا نہیں, والا نہیں دسیا. تبھی میں آپ کو بائبل سے, اب یسوع کے پیچھے ہم نے چلنا ہے. اب یسوع کیا کرتا تھا, ہم نے بھی وہی کرنا. خادموں آپ بھی سن لو, میرے بیٹے بیٹیوں, خدا کے بندے بندیوں, ہم میں سے ہر شخص نے خدا کی خدمت کرنی ہے. ہر مسیحی جو ہے وہ خادم ہے. میں بتاتا ہوں, خادم کا لفظی مطلب انگریزی میں سرونٹ, اردو کا صحیح ترجمہ نوکر. ہم آکڑ خانی ہے کہ میں جو خادم میں خادم بردر, وہ انس میں کہا خادم ہے یا خادم ہے, دم کھان والا ہے یا وہ بھائی. خادم جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے, وہ خدمت کرنے. یسوع نے کیا کہتے ہیں, میں تمہارا خداوند ہوں, میں تمہارا استاد ہوں, اور میں تمہارے در میں خدمت کرنے والا ہوں. جو بھی خدا کی آپ خدمت کرتے ہیں, آپ گیت گاتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں, آپ چندہ دیتے ہیں, آپ بچوں کو تیار کرتے ہیں, آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں, خدا کا کام کرتے ہیں, خدا کے ساتھ کوئی کام بھی آپ کرتے ہیں, پرستش میں لیڈ کر رہے ہیں جیسے ہمارے بیٹے کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے. اس طرح ہم جو بھی, ہم سب خدا کی خدمت بھی کرتے ہیں. اور جو بھی آپ خدا کے لیے کرتے ہیں وہ اس کی خدمت ہے. یہ نہیں سب انتظامیہ, یہ انتظام نہ کرتے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہونا تھا. ہونا نہیں, میٹنگ ہونی نہیں, میں نہیں آنا ہی نہیں. ڈرائیور مجھے اگر چلا کے نہیں لاتا تو میں تو نہیں آ سکتا, میں ڈرائیو نہیں کر سکتا, نہ میری گاڑی ہے. کسی گاڑی اگر وہ گاڑی نہ دیتے میں نے نہیں آ سکتا, تو مجھے مشکل ہونی تھی, ہاتھ جاتا شاید مصیبت وہاں. تو یاد رکھیں, ہم سب خدمت میں حصہ ڈالتے ہیں, پیسے سے حصہ ڈالتے ہیں, اور برکت آتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں اب یسوع کیا کرتا تھا. یسوع کا ہم پڑھیں گے, یہ ہے متی رسول کی انجیل, اس کا 4 باب 23 آیت.
اور آپ میرے پیچھے بولیں گے اور یسوع، سب بولیے میرے پیچھے، یہ کلام ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ اب یہاں پر تین چیزیں ہیں، یسوع سے تین کام کرتا تھا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جلدی جلدی کرو، اسی شفا لیا ہے تو اسی کی گلاں کری جاندی ہو، تسی سانو سکھائی جاندے ہو، اے کرو تو کرو، اسی تے آئے پائی جی ہاتھ رکھو تے ملا کے ٹھیک کرتے میں جاؤں۔ ایسوں کو کوئی شفا نہیں ملتی، نہ ملنی، کیونکہ آپ شاید جادوگروں کا طریقہ سیکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے سن سن کے کوئی جادوگر چھو منتر کرتے ہیں، قلعے والے کرتے ہیں، جو نوری علم کرتے ہیں، وہ شیطانی لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے ذریعے کرتے ہیں، اور وقتی طور پر ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم پوری 56 سال ہو گئے اس چیز میں، دیکھا لوگوں کو کیا کیا لوگ کرتے ہیں۔ وہ بھئی میں کوئی چھو منتر منتر نہیں کرتا، جیسے میں کلام دے رہا ہوں، جو قبول کرتا جائے گا ایمان لائے گا، جیسے ہم دعا کرنے کا خدا کو آپ جلدی سے اپنی شفا لے لو، اور آپ نے اس کو ایمان لے آنا ہے کہ خدا ابھی ابھی جب دعا کر رہے ہیں ہم دعا کریں گے اور اسی وقت موزے ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ خدا موزے کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں غیر قوم ہے ٹی وی پر سنیں یا میڈیا پر سنیں مجھے، آپ کسی مذہب سے ہیں، کسی مشن سے ہیں، کسی گروپ سے، میں آپ کے لیے بول رہا ہوں، جب یہ آپ میڈیا پر سنو تو آپ کے لیے بھی دعوت ہے۔ آپ جہاں میری ٹی وی دیکھو گے، دیکھتے دیکھتے آپ کے موزے، اور بہت دفعہ خدا نے ہزاروں لوگوں کے موزے کیے ہیں، لاکھوں کے کیے ہیں۔ سکھوں کے ایک دفعہ خدا نے مجھے نام دیے تھے، اور وہ تینوں کے تینوں توبہ کر کے جہاں بیٹھے تو خدا نے بتایا انڈیا میں اس جگہ بیٹھے ہیں اور تینوں کٹھے بیٹھے ہیں، ان کے یہ نام ہے اور ان کو یہ بیماریاں، اور خدا ان کو شفا دے رہا ہے۔ یسوع کو انہوں نے کر لیا، انہوں نے کسی کے پاس میں گیا ہوا تھا تو انہوں نے ان کو ای میل پہ اسی وقت ہی بتایا، اس پہ فیس بک، اسی وقت لکھا جی ہم ہمارے نام ٹھیک ہے اور خدا نے ابھی ہم نے قبول کر لیا پربھو۔ خدا ہم اس ٹی وی کے وسیلہ سے بھی کام کرتا ہے، خدا یہ میڈیا کے وسیلہ سے بھی کام کرتا ہے۔ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا موضوع بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے، اب تو میں آپ کے سامنے ہوں، میں نہ بھی سامنے ہوں، اگر یسوع کو آپ نے دیکھنا، مجھے نہیں دیکھنا۔ یسوع کیا کرتا تھا؟ تمام گلیل میں کیا کرتا تھا؟ پھرتا رہا۔ ایونجلزم، دس از کالڈ ایونجلزم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، پہلی بات ہم خود ہی مسیح کے پاس نہیں آتے۔ اب جو یہاں بہت، یہ بتائیے یہاں میرے حساب سے 70-80%، کیونکہ روح نے نہیں مجھے بتایا، عقل سے، کیونکہ میرے تجربے ہیں نا، تو میں نے بتا لیا 70% تقریباً 100 میں سے 70 جو ہے نا وہ خدا کے لوگ ہیں یہاں دعا کرنے میں۔ پہچان لیتا جب دعا کی تو مجھے پتہ لگ جاتا کہ یہ تو خدا جانتے ہیں۔ لیکن کیا آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ گھر ہی بیٹھا رہتا ہے یا منادی کرتے ہو؟ آپ کہیں گے بھائی جی اسی کو پادری ہیں، وہ آپ کو کس نے کہا پادری منادی کرتا ہے؟ منادی ہر مسیح کو کرنی ہے۔ آپ نے کیسے منادی کرنی ہے؟ آپ نے کوئی بائبل سنانی ہے؟ نہیں، آپ نے بائبل نہیں سنانی، آپ نے صرف اتنا بتانا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ خدا کا بہت بڑا خادم آیا، میرا بیٹا اس کو لے کے کراچی گیا ہوا، وہ کیا کرتا ہے، وہ 3 دن ٹریننگ کرواتا ہے، اس کے بعد میں نے کسی کے لیے دعا نہیں کرنی، تم ابھی جاؤ گے، جیسے وہ سب کو اس کو سکھا دے گا، اس کو کہے گا چل اٹھ اب تو جا کے دوسرے پہ دعا کر اسپتال میں جا کے۔ وہ کہتا ہے جی میں کہ وہ کہ تو کرے گا موزے، میں نے نہیں کرنے، تیرے اندر یسوع آ گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے بالکل دعا نہیں کرنی۔ وہ جاتے ہیں اسپتال میں، وہ ایک کو پکڑا، اس کو کہتے ہیں یسوع کے نام، کچھ نہیں کہنا، نہ کو منادی کرنی، بس دعا کرنی، پاور۔ اور میں تو، میرا بیٹا حیران ہے، چوتھا سیمینار ہے، وہ کہتا میں تو مانتا تھا کسی کو جلدی سے اتنی پاور۔ وہ دعا کرتا کرتا ٹوٹی ہڈی ڈڑ کر کے جو ایک بندہ مر رہا تھا، اس پہ دعا کی، ایک دم اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا۔ اور اس نے نہیں دعا کی، دعا کس نے کی؟ اس بندے نے پڑھ نے، چوتھی پانچویں چوتھی، اس نے کلام سنا، بہنیں گئی، بھائی گئے، یہ کیا ہے، بالکل ہی پتہ نہیں کیا تھا، ایک دم تو ٹیڑھا ٹڑا کر کے سیدھا ہو گیا۔ پہلے میں دیکھ رہا میری آنکھوں کے سامنے، اور کس نے دعا کی؟ عام بندے نے۔ میں بھی چاہتا ہوں، میں اس سے سیکھنا چاہتا ہوں، میرے وسیلے بہت ایسے کام ہوئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے وسیلے نہ ہوں، اور میں کلام کروں اور دعا کروں اور لوگ تیار ہو جائیں اور لوگ ہاتھ رکھیں اور لوگوں کے وسیلہ سے معجزے ہوں۔ اور کلام میں لکھا ہوا ہے ایمان لانے والوں کی طرف سے معجزے ہوں۔ آپ نے گواہی دینی ہے، کتنا آپ نے بڑی کلام نہیں سنانا، آپ نے پاک سے بھر کے آپ نے بس یسوع کے نام سے دعا کرنی۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک نہیں ہوتا، کہ نہیں ہوتا تو کوئی کہتا کوئی چھوڑ دو، پھر آگے چلے جاؤ۔ جب جو ٹھیک ہوگا وہ اسے پوچھے کون ہے؟ اس نے بڑے بڑے دہشت گرد بچائے ہیں، اس کے اوپر گولیاں انہوں نے رکھ دی تھی ایسے بدو، وہ کہتا ہے یار گل سن تسی مار دو، مجھے پتا ہوں مارنا تجھے آئے،
ਤੇ ਮਾਰ ਦੋ 6-7 ਜਣੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਾਂ, ਦੁਆ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ चाहते हैं। और उसने उनको कहा जाओ अब तुम मोजे करो, वो एक दूसरे के ऊपर दुआ करने लगे, उनके मोजे शुरू हो गए। हालेलुया। अब कैसे मोजे गैर को हम कबूल कर सकते हैं, एक मिनट में मोजे आपके क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हम सुन सुन के आदी हो गए हैं। हमने ये मशहूर सुन लिया, प्रोफेसर साहब आ रहे हैं जी, ऐसे सुना हो गया, उनका ये हो गया। आप बंदों के ऊपर ही गौर करते रहते, आप यीशु के ऊपर गौर नहीं करते। यीशु मसीह की आपने क्या करना, फिरना जाना है, ज्यादा दूर नहीं, बहनों जाना, अनपढ़ बहने, साथ वाली भैन नूं घर दे विच अपने आप नूं ठीक करो। बहू ने तौबा की तो सस नूं प्यार करे, मां वांगू, फिर उन्हें समझाए कि मामा आप भी तौबा कर लो, जन्नत जाओगे। उसको नहीं कर सकती साथ तेरी पड़ोसन से, मुझे इसके चुगलियां करने की, दर्द की बातें करने के ना, मुझे नहीं पता आप पख्तून वाले करते कि नहीं, खैबर पख्तून वाले, पर पंजाब का तो मैंने पता कि बड़ी चुगलियां कर दियां खाना, एक घंटा बहन गया तो 45 मिनट चुगलियां तो ला देंदी एक दूसरे, वो फलानी का वेखिए फलाना हो गया, फलाना दा हो गया, मैं यार को खुदा की बात करो, जब आप खुदा के बंदे हो आप खुदा की बातें करो, आप सीखे मेरे से क्या कह रहा हूँ, क्या करना कैसे करना। बच्चों जवानों सुन लो, आपने उल्टी पुल्टी बातें नहीं करनी, कहीं भी जाते यीशु का नाम लो, बताओ अपने दोस्तों को, चर्च में लेके जाओ, और कोई यार देखो तो सही, आप करके देखो, और खुदा आपके वसीला से मोजे करने शुरू कर देगा, और आप हैरान हो जाओगे। लिखा है फिर वो क्या करता रहा, उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। तालीम देने के लिए आपको ज्यादा तालीम की जरूरत नहीं होती। आज मैं आपको बताने लगा बाइबल पढ़ के, सबसे ज्यादा किस तालीम पर खुदा के कलाम में जोर दिया गया, बताएं मुझे, कोई नाम लें, बोलते हैं, पास्टर भी बैठे बोल सकते हैं, जल्दी से बोले। सबसे ज्यादा बाइबल में किस तालीम पर जोर दी गई है, बहुत सी तालीमें हैं बाइबल में, मौजों की तालीम के, शफा के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, और किसके ऊपर बोलो, मोहब्बत के ऊपर। बहुत अच्छा, आपको पता किस पे की गई, पूरी बाइबल पढ़ लेना। जब से आदम गिरा सबसे ज्यादा आसमान पे भी खुशी होती है किसकी वजह से, जब बेगुनाहगार तौबा करता है। पूरी बाइबल पढ़ लो, यीशु ने तौबा की मुनादी शुरू की, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तौबा, अगर तौबा नहीं है तो बाकी तो हमें मोहब्बत का दी, मोहब्बत हो तौबा तो बगैर गंदी वाली हो जाए, तो वही कहने के मोहब्बत है, वो थोड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत तो वो है जब तौबा करते हो तो फिर रूल कुदस आता है, तो फिर मोहब्बत आती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बोलो मेरे साथ, ऊपर वाले बच्चे ही बोले, कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी है, किसने कहा, वो यूहन्ना पे तुझसे तौबा करो, आगे यीशु ने क्या कहा, तौबा करो, तौबा की मुनादी की, आमीन। तो अगर आपने तौबा नहीं की तो मैं वो तो पांच जिन्ने मजे रगड़े दे जाऊं, मेरा तो सीधा सीधे फार्मूले, सादा सादा पंजाबी दे, मैं आपको है मैं प्रोफेसर वैसे रिटायर्ड, लेकिन मैं है सादा जो मैनू नहीं कुछ आता धंधा, ना मैं को आलम हाँ, मैं सीधा फार्मूला जान। और मेरी गल समझ आ, हुण इत्थे पक्खा ऑन करन दिया सी, ऐदा ऑन करन दिया ते पिछों स्विच ही निकलिया होवे, पिछों कनैक्शन ही ना हो, तो जिन्ने मर्जी बटन ऑन करो चलेगा पक्खा, वो तुहाडे घरां दे पिछों पिछों कनैक्शन ही टुटा होए, चलोगे भैनों मैनूं दसो, मैं तो साथ साथ गल्लां सिखाना, दसो मैनूं भाईओ आप दसो, वो तुहाडा पिछों कनैक्शन ही टुटिया है उतों, तो तुसीं जिन्ने मर्जी बटन ऑन शॉन करो ते वो तो चलना ही नहीं, ना पक्खा चलना ना कोई काम चलना। ऐसे ही है, मैं गलत नहीं बात कर रहा। वो अगर आपका खुदा से रिलेशनशिप ही नहीं है, आपका तल्लुक ही नहीं है, आपने तौबा ही नहीं की, आप तो शैतान के बेटे बेटियां हो, इसलिए आपने यीशु को कबूल ही नहीं किया। आज अगर एक बेटी, एक बेटा, एक बहन, एक भाई कोई तौबा कर ले, ये नहीं लिखा हुआ कि जब लंगड़ा चलेगा, जब कैंसर ठीक हो जाएगा, हुए हैं, होते रहते हैं, अभी भी गवाहियां आ रही हैं, अगले फिर आनी है सेकंड मंडे में, वो गवाहियां बहुत हैं, लेकिन क्या करना, गवाही वो अच्छी गवाहियां, खुदा का शुक्र, उसका जलाल ज़ाहिर होता है। लेकिन सबसे जरूरी खुशी कब होती है आसमान पर खुदा के फरिश्तों के सामने, जब एक गुनाहगार तौबा करता है। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, यीशु ये मनादी लिखा है, वो खुशखबरी की मनादी करता रहा। खुशखबरी क्या है, खुशी की खबर, क्या है, गुनाहगारो यीशु के पास आ जाओ, मैं भी इस तरह से गुनाहगार था, बहनों आप ऐसा कह सकती हो, भाइयों आप कह सकते हो, बच्चों आप कह सकते हो, जब आप तौबा कर, मैं भी यही करता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ आलू शाला, मुझे नहीं बहुत आता, मुझे इतना पता है कि जब मैं रूह से भरकर लोगों को कहता तो लोग रोना शुरू कर देते, तौबा कर लेते, और खुदा काम कर लेता, काम तो रूह कुछ कर, तौबा लोग करते हैं, रूल किसने थोड़ी तौबा करनी है, खुदा ने थोड़ी करनी, मुनाद ने थोड़ी करनी। समझ आ गई मेरी बात की, क्या करनी है, तौबा के, तौबा क्या होती है, सदा दिल से। अगर आपने कभी यीशु को कबूल नहीं किया तो आज आप अभी अपने सरों को झुकाएं। मैं इसको स्टेप वाइज 3-4 लेके जाऊंगा ताकि मौजूद होने शुरू हो जाए, आंख बंद करें, जैसे मुझे खुदा का पाक रूह मनादी खुशी की खबर सुनो। पहली बात वो मनादी करता तो लोग तौबा करवाता था, खुदा के लिए तालियां, मेरे लिए नहीं।